لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے، ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس لے لیتا ہے، جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو اترانے لگتا ہے، یعنی کوئی کام بھی اس کا اعتدال پر مبنی نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا چند کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر صبر بھی آ جائے گا، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ الا المصلین. سب سے پہلے نماز ہے، پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. جب کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے نا آدمی تو دل مسجد میں اٹک جاتا ہے. جب کووڈ کے دنوں میں مسجدیں بند ہوئی ہیں نا تو ایک سعودیہ کے ایک بوڑھے عربی کی روتے ہوئے کی ویڈیو آئی. ایس او پیز کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگ گئی تھی نا، مسجدیں بھی بند ہو گئیں کہ بھئی بیماری نہ پھیلے، تو کھڑا ہوا مسجد کے باہر رو رہا ہے. حقیقت یہ جس کو مسجد کی عادت پڑ جائے ایسا نشہ ہے، یہ ایسا نشہ ہے. میں جو مسجد کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں نا، اس میں مجھے چھوڑنے کا اس لیے بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اذانوں کی آوازیں اور بچوں کی صبح تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اتنا اچھا منظر لگتا ہے، اور بچے پڑھتے بھی کتنے مزے سے ہیں قرآن. ان الذین آمنوا، ایک ادھر سے آواز مارے گا. بچے بڑے ہر چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو صبح صبح ایسے جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں نا، تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں اگر ہم دور چلے گئے یہ منظر، یہ سکون نہیں ملے گا. اذان کی آواز آتی ہے، 5 اذانوں کی آواز. پھر رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے تلاوت کی آواز جا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں مائک لگائے ہوئے ہیں، تراویح کی آواز جائے گھر کے اندر، تو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں. اسپیکر ہوں گے مائک، وہ جو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں. تو صبح بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا فجر کے بعد، مدرسے کے بچے، ایسی ان کی پیاری چہچہانے کی آواز آ رہی تھی. میری چھوٹی بچی تھی، اس نے کھڑکی پہ کھڑے کھڑے ہی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں، بہت ساری دعائیں، کیونکہ بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، اس نے وہیں پہ ربنا. تو ایک دن ہم نے اپنی چھوٹی بچی سے پوچھا، دوسری بچی سے نا، کہ ربنا آتینا سناؤ. ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا. کہتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا، آگے کہتی ہے حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہمیں اتنی ہنسی. میں نے کہا دوبارہ. کہہ رہی ہے فی الدنیا حسنۃ، کیونکہ حسنہ نکلنا ان کے منہ سے مشکل ہوتا ہے. حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ مسجد کے ماحول سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، اس لیے مسجد کے قریب رہا کرو بھائی. ہاں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت بھونپو لے کے نا وہ مؤذن لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے آدمی پھر پناہ مانگتا ہے، یار بس کر دے، اذان ہو بس، اس سے زیادہ نہیں. اور اذان بھی مختصر، یہ جو اتنی لمبی کھینچ کے اذانیں دیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہیں. اذان ہی نہیں ختم ہو رہی بھائی، تو کیا کر رہا ہے اتنی کھینچتے، اللہ کھینچے چلا جا رہا ہے یار. مختصر اذان ہو اچھی لگتی ہے، تو باوقار اذان ہو، اس میں زیادہ نہیں وہ اتار چڑھاؤ کر رہا ہو، تو بہت خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اذان سن کے. میں جب مدرسے میں اذان دیا کرتا تھا تو ہمیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اذان سکھائی تھی، اور بہت سختی کی تھی کہ آڑی ترشی اذان نہیں دینا، بالکل اللہ اکبر ایسے اس طرح سے. اور اشہد اللہ میں لا کو کھینچنا ہے، اس پہ مد ہے، جہاں مد نہیں ہے وہ نہیں کھینچنا. تو ایسی ستھری بھی اذان ہوتی تھی ہماری، سیدھی سادھی بالکل، لیکن اس سے سکون اتنا ملتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میں اذان دی نا، میں نے ظہر کے وقت میں، ہم سب سوتے تھے، سو کے جب اٹھتے تھے آدمی ویسے ہی فریش ہوتا ہے، تو حضرت کو اتنا مزہ آیا، اپنے گھر چھوڑ کے نا دروازہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے. جب تک میں اذان دیتا نا حضرت کھڑے ہو کر اذان سنتے رہے. اذان میں بہت سکون ہے، بشرطے کہ دینے والا اس کو زیادہ نہ اتار چڑھاؤ کرے، تمیز سے دو، سیدھی سیدھی اذان. عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، عجیب سی، یعنی جتنا بگاڑ سکتے ہیں نا بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ ہم جامعہ فاروق کے قریب رہا کرتے تھے، شاہ فیصل کالونی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ اذان کیسے دیتا تھا. میں اور میرے کزن چلے گئے اذان نماز پڑھنے کے لیے، تو مغرب کی نا، اذان کیسے شروع کی ہے، ابھی میں کیا نقل اتار کے دکھاؤں.
ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں گیا ہے تو عجیب ہی اسٹائل نکالا, اللہ پتہ نہیں عجیب سے. اب میں کیا ہو, یعنی پھر وہ میم بن جاتی ہے نا, پورا یوٹیوب پہ لوگ اس کو چلا کے شروع کر دیں گے. عجیب بناوٹ کر رہا ہے اذان میں, ہمیں کبھی رونا آ رہا ہے کبھی ہنسی آ رہی ہے. ہم نے کہا ابھی تو صحیح تھا یہ. ایک جگہ ہم گئے گاؤں دیہات میں نماز پڑھنے کے لیے, امام کو بھی چاہیے جب رکوع سجود کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر اس طرح کہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنا اچھا لگتا ہے. وہ گاؤں کے امام تھے, ہم جب گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھما دیا آخر میں. ہم نے کہا یہ کیا اسٹائل مارا ہے آخر میں یار انہوں نے. بھائی تو وہ چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگے, اچھا نہیں لگ رہا بھائی. اب اچھا جب ہی لگتا ہے جب جیسا ہے ویسا پڑھا جائے. تو اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں لوگ, اذانوں میں بھی تلاوت میں بھی گھما رہے ہوتے ہیں, اس سے روحانیت ختم ہوتی ہے. تو ہم یہاں ہوتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے اور بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, عجیب سکون ملتا ہے اس سے. مسجد کے قریب نا بڑا بچے خود بخود تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کل کیا ہوا ہے, میں گھر میں تھا, میرا چھوٹا بچہ آیا, چھوٹا بچہ نا لڑکا, مغرب سے پہلے نا پتہ نہیں کیا, چھوٹا ہے ابھی صحیح بولنا بھی نہیں آتا, آیا نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا اچانک, رکوع میں جا رہا ہے خود ہی شروع. کتنا کہ سکون ملتا ہے بچوں کو اس حرکت میں دیکھ کے انسان. یار چلو, میں نے کہا یہ آٹو پہ ہے میرا خیال ہے, یہ کیا ہے آٹو پہ آیا, نہ سلام نہ دعا, ایک دم نیت باندھ کے. گھر میں آپ نماز پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر دو صاف. میں نے جب جاتا ہوں بعض مالداروں کے بڑے بڑے گھر ہیں, انہوں نے ایک کمرہ نماز کے لیے بنایا ہوا, تو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس میں خوشبو جل رہی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اس میں سکون بھی ملتا ہے نماز پڑھ کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو, سنتیں نوافل, بچے خود بخود سیکھتے ہیں. میں جب بھی گھر میں کھڑا ہوتا ہوں نا مصلی لے کے, اتنا مزہ آتا ہے. بچے دائیں بائیں آ کے جو مصلی وہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ایک میری بچی نے اسکارف لیا تو دوسرے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, کوئی پیمپر ویمپر چینج ہو رہا تھا اس کا, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا, حالانکہ وہ لڑکا ہے, نیچے سے پورا فارغ ہوا ہے اور اوپر سے اسکارف. میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کے نانا کو بھیج دی. میں نے کہا آپ کے نواسے کے, وہ اتنا ہنسے ہیں کہہ رہے, پھر انہوں نے کہا یار شیطان بھی بچوں سے پناہ مانگتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا نا. تو آپ جب بھی گھر میں مصلی بچھاؤ, دیکھو آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, خود ہی آئیں گے, پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. پہلے الٹی طرف سلام پھیریں گے, پھر سیدھی طرف سلام پھیریں گے. الٹی ہاتھ کی انگلی اٹھا رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے نا, کوئی یہ انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی بچے, پھر نماز کے دوران چلے بھی جائیں گے, پیشاب کر کے واپس آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں گے. کس قدر سکون ملتا ہے یار. تو مسلمان گھرانوں کی یہ رونق ہے. بچے انگریز ان بچوں سے کیا ہیں, محروم. ہندو بھی محروم ہو گئے اب تو ہمارے گھروں کی رونق ہے. مصلی, نماز, تلاوت, تسبیح, اچھا لگتا ہے یار. بچے پڑھتے ہوئے گھر میں آپ آؤ, تلاوت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, سکون ملتا ہے. ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, میچز چل رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, میچز چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں. بے سکونی ہے بھائی, بے سکونی ہے یہ. تو باہر ملکوں میں تو بہت سختی سے میں کہتا ہوں یار, تم تو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تم نے تو ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے قریب گھر لو. تمہارا تو ایمان بچے گا نہیں اگر تم مسجد کے قریب نہیں رہے. تو مسجد کے قریب رہا کریں, لیکن بشرطے کہ مؤذن کے ہاتھ میں ہر وقت بھونپو ہر وقت وہ جو ہو, وہ تو پھر دماغ خراب. ایسی بھی مسجدوں کے قریب میں رہا ہوں, ہر وقت بجتی رہتی ہیں. تو ہم کہتے تھے پروگرام چل رہا ہے ابھی, نشریاتی پروگرام ہے ابھی, اور ان کی وہ فرمائشی پروگرام چلتے تھے. لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب یہ والی نظم سنا دیں, وہ بھونپو لے کے شروع ہو جاتے. تو وہ لوگ بیزار آ گئے تھے. پہلے مسجدوں کے قریب کے گھر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے, اب سستے ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر وقت بھونپو. ہم نے تو جمعے کی نماز میں بھی نا بیان میں باہر کا مائک بند کرایا ہوا ہے, اسپیکر بند کرایا ہوا ہے کہ جس نے بیان سننا ادھر آئے گا, باہر آواز نہیں جائے گی. بہت لوگوں نے کہا کہ ہم گھر بیٹھے بیان سنتے ہیں, آن کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ سن رہے ہو, ضروری نہیں کہ سارے سن رہے ہوں, تو جس نے سننا ادھر آ کے سنیں. صرف اذان ہوگی, باقی کوئی مسجد سے باہر ہمارا مائک نہیں جاتا. تراویح میں بھی ہم نے
محدود کیا ہوا ہے. ورنہ بعض مسجدوں کی تراویح کی آواز بھی ہمیں اپنی تراویح کی آواز میں آ رہی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے, میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا, دوسری مسجد نے مائک آن کیا ہوا, اس نے اللہ اکبر کا, سب لوگ رکوع میں چلے گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر رہا. بھائی تو بند کر اس کو مائک یار. تو یہ بھی غلط ہے, آپ مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو آپ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.